چنانچہ فقہا اس کی تصریح فرماتے جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، صبح شام 2 وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ ہمارے وہاں تو خیر سے باقاعدہ ایک فن بن گیا ہے، مانگنا جو ہے وہ ایک فن بن گیا ہے، اور فنکار پھر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو جس امت کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت کرنے کا حکم دیا اور سب سے زیادہ ان کو مانگنے سے روکا اور سب سے زیادہ اس کی برائی پیش کی، وہ سب سے زیادہ اس میں مانگنے والے سب سے زیادہ جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، اور باقی امتیں، باقی اقوام وہ خوب محنت کر کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہاں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے مفت میں اس کو مل۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسلام اللہ کا آخری دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اس اعتبار سے اسلام ایک کامل ترین دین ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم چند عبادات کے مجموعے کو ہی دین سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے باہر ہم پھر اپنی مرضی کے مالک ہیں، نہ ہمیں دین سے واسطہ ہے نہ دین سے ہمیں واسطہ ہے۔ اس سے متعلق کچھ وضاحت پہلے بھی ہو گئی۔ چند حدیث جو آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کو دین فرمایا ہے اور دین کا جز فرمایا ہے جس کی طرف شاید ہی ہمارا کبھی ذہن جاتا ہو کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من کسب یدہ، انسان اپنی زندگی میں جب کبھی جو کھانا کھاتا ہے اس میں سے اس سے افضل کھانا اس نے کبھی نہیں کھایا ہوگا جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی، اس کی اپنی محنت کی کمائی، وہ سب سے افضل ترین کھانا ہے جو وہ کھاتا ہے، جو اپنے حلق سے اتارتا ہے، جو اپنے معدے میں داخل کرتا ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنی محنت سے وہ کھاتا ہے اور کماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، نبی تو تھے ہی لیکن صرف نبی نہیں تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وقت کے بادشاہ تھے۔ لیکن اس بادشاہت کے باوجود وہ سرکاری خزانے سے، وہ سرکاری اموال میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، وہ اپنے ہاتھ کا عمل، اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی سے کھاتے تھے، جس کا خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے بڑی فضیلت، نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ لوہے سے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو پگھلا کر، ہے نا، آگ میں، بھٹی میں آپ اس کو پگھلا کر پھر اس کو کوئی چیز کسی صورت میں ڈھالتے ہیں تو آگ میں پگھلنے سے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ، یہ خصوصیت تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر موم ہو جاتا تھا، ان کو پگھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ ہاتھ سے ہی اس کو موڑ کر یوں جیسے چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، بناتے تھے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا نعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ زرہیں بنائیں اور کشادہ زرہیں اور وہ بیچیں۔ چنانچہ جنگ میں جو زرہ استعمال ہوتی ہیں، زرہ بکتر جو تلوار سے یا ہتھیار سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے ہوتی تھی، تو وہ زرہیں اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنا کر بیچتے تھے، اور وہی کمائی ان کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتی تھی، اسی سے وہ فائدہ اٹھا کر اپنے گھر کا خرچ چلاتے۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بتائی۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، اے اللہ کے رسول کون سی کمائی، کون سا کھانا، کون سی چیز، کون سا مال سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے عمدہ ہے، سب سے پاکیزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ عمل الرجل من یدہ کسب الرجل من یدہ، آدمی کے اپنی محنت کی کمائی یہی سب سے افضل ہے، آدمی کی اپنی محنت کی کمائی یہ سب سے افضل ہے اور یہ سب سے عمدہ ہے۔ یہ
ہم میں سے شاید ہی کبھی کسی کا اس کی طرف ذہن گیا ہو کہ میں دکان میں بیٹھا کمائی کر رہا ہوں تو یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے، میں ملازمت کر رہا ہوں اور کچھ کما رہا ہوں تو یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے۔ لیکن مومن کی نیت اس کے ہر عمل کو دین بنا دیتی، بس اس کو تھوڑے سے نیت کو متوجہ کرنے کی اور نیت اصلاح نیت کی ضرورت ہے۔ اس کی نیت سے اس کا ہر عمل دین بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کے سارے کام اگر وہ حرام اور ناجائز نہیں ہیں تو سارے کام جو ہیں وہ دین ہی ہیں، صرف اس میں اپنی نیت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو پالنا، ان کے لیے محنت کرنا، کمائی کرنا، یہ میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے میں اسے پورا کر رہا ہوں۔ یہی عمل اس کے لیے جو ہے اس کا دین ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں قصہ آپ نے سنا بھی ہوگا کئی دفعہ، ایک انصاری صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا کہ صدقات کے مال آپ کے پاس ہیں تو کچھ مجھے عطا فرما دیجیے، میرے پاس کچھ ہے نہیں استعمال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ مجھے کچھ عطا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اما فی بیتک شیء، گھر میں بالکل کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا، حلس نلبس بعضہ ونبسط بعضہ وقعب نشرب فیہ الماء، کہنے لگے کہ ایک چادر ہے، ایک ہی چادر، اس کو کچھ حصہ ہم بچھا دیتے ہیں اور کچھ اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں، ایک پیالہ ہے وہ ہمارے پینے کے کام آتا ہے۔ یہ دو چیزیں، اندازہ کریں کہ گھر میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک چادر ہے، اس کو وہ بھی ایک ہی ہے، تو کچھ حصہ ہم نیچے بچھا دیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک صرف پیالہ ہے اور لکڑی کا ایک پیالہ جس میں ہم جو ہے وہ پیتے ہیں، پانی وغیرہ کوئی چیز پینے کے کام آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لے آؤ، وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری گھر گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں چیزیں لا کر پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں ان کے ہاتھ سے لی اور مجمع جو سامنے آپ کے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے ان سے فرمایا کہ میں یشتری، یہ دو چیزیں ہیں، کون خریدتا ہے؟ اس کو کون خریدنے کے لیے تیار ہے؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں لینے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم میں لے لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے لو، 2 چیزیں اس کو دے دی، 2 درہم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ لہذا وہ 2 درہم آپ نے لیے، لے کر آپ نے اس انصاری کو دیے اور ان سے فرمایا کہ اس میں 1 درہم کے اپنے گھر میں کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا جو سامان آتا ہے وہ لے لو، 1 درہم کی ایک کلہاڑی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ وہ گئے، 1 درہم کا جیسا آپ نے حکم دیا کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان انہوں نے گھر میں ڈلوایا، 1 درہم کی انہوں نے کلہاڑی لی اور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اس کلہاڑی میں، اور وہ کلہاڑی اس کو عنایت فرما کر آپ نے فرمایا کہ یہ لو، جا کر جو ہے وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچو، وَلَا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا، 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، یعنی جا کر خوب محنت کرو، یہاں مجھے نظر نہ آؤ، ادھر ادھر گھومتے پھرتے، جو ضروری کام ہے ظاہر ہے وہ تو کرو گے، اپنے گھر کا خرچ، اپنے گھر کا خیال، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، اس کے علاوہ 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ جیسا آپ نے فرمایا تھا وہ شخص گیا، جاتا ہے وہاں سے جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے لا کر بیچتا ہے، پھر جاتا ہے جا کر لکڑیاں کاٹتا ہے لا کر بیچتا ہے، تو 15 دن تک جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا وہ اسی طرح محنت کرتا رہا۔ 15 دن کے بعد وہ آیا تو اس کے پاس 10 درہم تھے، 10 درہم اس نے کمائے ہوئے تھے، کپڑے بھی اچھے تھے، گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ حالت بہتر ہے تمہاری یا وہ؟ ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ حالت تمہاری اس سے بہت بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آتے کہ وہ سوال جو تم نے کیا تھا اس سوال کا داغ تمہارے چہرے پر نظر آ رہا ہوتا، وہ داغ تمہارے چہرے پر لگا ہوا نظر آ رہا ہوتا کہ یہ مانگنے والا ہے، لہٰذا یہ حالت تمہاری بہتر ہے۔ تو آپ نے خود ان کو کلہاڑی دے کر، خود ان کو محنت کر کے کمانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی۔ تو اس چھوٹے سے واقعے میں کتنا بڑا سبق ہے۔ اسی کے آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا لا تصلح المسألة الا لثلاثة، سوال کرنا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے، 3 آدمیوں کے لیے، 3 قسم کے لوگوں کے لیے، لذی فقر مدقع
وَلِذِي غُرْمٍ مُفْضِعٍ وَلِذِي دَمٍ مُوجِعٍ، کسی ایسے آدمی کے لیے جس کو فقر نے بالکل زمین سے لگا دیا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایک لقمہ حلق میں اتارنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، یہ آدمی ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے۔ چنانچہ فقہاء اس کی تصریح فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، صبح شام 2 وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ ہمارے وہاں تو خیر سے باقاعدہ ایک فن بن گیا ہے، مانگنا جو ہے وہ ایک فن بن گیا ہے، اور فنکار پھر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو جس امت کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت کرنے کا حکم دیا اور سب سے زیادہ ان کو مانگنے سے روکا اور سب سے زیادہ اس کی برائی پیش کی، وہ سب سے زیادہ اس میں مانگنے والے سب سے زیادہ جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، اور باقی امتیں، باقی اقوام وہ خوب محنت کر کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہاں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے مفت میں اس کو مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کہ جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے، لذی فقر مدقع، فقر نے اس کو، افلاس نے اس کو بالکل زمین سے لگا دیا ہے، وہ مانگ سکتا ہے، یعنی صرف اتنا مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچا سکے، یعنی کہ مستقل مانگتا رہے، اتنا اس کو مل گیا کہ اس کی جان بچ جائے گی آج کے لیے، بس کافی۔ اس کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب پیدا کرے گا، پھر محنت کے لیے نکلے، کوشش کرے۔ وَلِذِي غُرْمٍ مُوجِعٍ، دوسرا وہ آدمی کہ جس پر اتنے قرضے چڑھ گئے، اتنے اس کے ذمہ دیون آ گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا مجبوری کی وجہ سے وہ کسی سے مدد طلب کر کے اپنی جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر اپنے اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے وہ ہاتھ پھیلا سکتا۔ وَلِذِي دَمٍ مُوجِعٍ، تیسرا وہ آدمی ہے کہ غلطی سے اس نے کسی کا قتل کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے دیت اس کے ذمہ لازم ہو گئی، اور وہ اس کو ادا کرنی ہے، تو اس کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے دوسروں سے مدد طلب کر کے وہ دیت ادا کر۔ تو اس میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے محنت کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث طبرانی کی، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس میں بڑا سبق ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ایک مجلس میں اسی طرح موجود تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرمات ہے کہ ایسے دور سے ایک آدمی گزرتا ہوا ان کو نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسے دور سے گزرا ہے، لیکن آدمی ماشاءاللہ کیا تھا کہ فرأوہ من جلدہ ونشاطہ، بڑا مضبوط، توانا، تن و من، انہوں نے دیکھا کہ بڑا پیارا اور بڑا جو ہے وہ مضبوط آدمی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، اس کی قوتیں اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ ہمیشہ ان کے ذہن پر دین ہی سوار تھا، ہمیشہ دین ہی کی فکر ان کو سوار تھی، ہمیشہ دین کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑا مضبوط آدمی ہے، بڑا توانا آدمی ہے، اگر اس کی یہ قوتیں دین کے لیے خرچ ہو جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، جہاد میں خرچ ہو جائے، تو کتنا اچھا ہوگا، کتنا بہتر ہوگا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجیے، اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا تو ہم ایک لیکچر دے رہے تھے کہ بھئی دین کی خدمت ہر آدمی کی نصیب کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ منتخب کیے ہوئے ہیں، اور مجھ جیسے لوگ ہی دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی اولادہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی کمائی کے لیے اور ان کا پیٹ پالنے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ ان کان خرج یسعى علی ولد اولادہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کی کمائی کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان کے لیے خاطر نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے، ان کے خیال رکھنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ خود اپنی ذات کے لیے نکلا ہے کہ اپنا پیٹ پال کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، ہاں اگر یہ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے اور یہ جو ہے وہ محض بڑائی جتانے کے لیے نکلا ہے، کسی گناہ کے کام کے لیے نکلا ہے، پھر شیطان کے راستے میں، پھر تو یہ اگر کسی گناہ کے کام کے لیے نکلا ہے پھر تو شیطانی راستے میں ہے۔ لیکن اگر یہ محنت کے لیے نکلا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے، یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، یہ اللہ ہی کے لیے نکلے، اللہ ہی کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔
اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا باقاعدہ جز قرار دے رہے ہیں۔ لہٰذا جیسے میں نے عرض کیا، تھوڑی سی نیت کی اصلاح سے ہمارا ہر عمل دین بن سکتا ہے۔ چنانچہ وہ سارے مسلمان جو صبح سے لے کر شام تک دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکانداری کر رہے ہیں، وہ جو کسی فیکٹری اور کمپنی کے اندر صبح سے شام تک وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ جو کسی جو ہے وہ گاڑی پر جو ہے وہ صبح سے شام تک ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور وہ اسی لیے نکلے ہیں کہ وہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، ان کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کریں، وہ اپنی نیت کے ذریعے سے اپنے اس پورے عمل کو دین بنا سکتے ہیں۔ ان کا یہ عمل دین ہی ہے، یہ دین ہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہی ہے، یہ ثواب اور اجر ہی کا کام ہے۔ بس وہ اپنی نیت یہ کر لیں کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم یہ ذمہ داری ہماری لگائی ہے، لہذا اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو، ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، لہذا یہ دین ہے، یہ پورا عمل اس کا دین ہی ہے، اس مسلمان کا یہ پورا عمل دین ہی ہے، وہ دین اور ثواب اور اجر ہی کا کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ دین ہی کا وہ حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس کو باقاعدہ آپ نے دین ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، ان سے استفادہ کرنے کی، ان کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔